قیام اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، جلسہ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، قرات اس کی ٹھیک نہیں ہوگی، سبق اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، الفاظ اس کے ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹھونگے مارنے والا ہوگا، ٹھونگے جیسے کوا ٹھونگے مار رہا ہے، یہ آدمی نماز میں آ کے ٹھونگے مار کے بھاگ جانے والا ہوگا، کہ فرمایا یہ بدترین چور ہے۔ تو تیسری بات جو میں نے بیان کی، پہلی یہ کہ قیامت کے قریب وقت جلدی جلدی گزرے گا، بالکل سامنے ہے۔ دوسری، جھوٹ عام ہو جائے گا، بدترین چور نماز میں چور ہوگا۔ آج ہم سارے چور ہیں، مسجد میں آ کے ہم چور ہیں، ہمارا معاملہ نماز میں وہ ہے ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بعد محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے شرماتے تھے، جیسے شاگرد استاد سے شرماتا ہے، مقتدی امام سے شرماتا ہے، یار میں یہ بات پوچھوں گا، شرم کی بات ہے۔ حالانکہ دین کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے، جو دین کے کسی معاملے میں شرما گیا وہ آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ تو جبریل امین تشریف لائے صحابہ اکرام کو تعلیم دینے کے لیے، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں۔ آپ آئے حضور کے سامنے، بالکل دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک پراگندہ حال آدمی ہے، آدمی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم جانتے نہیں، اس کو پہچانتے نہیں، چہرے سے دیکھ کے یوں لگ رہا ہے کہیں کسی اور علاقے سے آیا ہے، دور سے آیا ہوا ہے، ہمارے علاقے کا نہیں، لیکن چہرہ اس کا تر و تازہ ہے، لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے اس پہ سفر کے اثرات نہیں ہیں۔ دور سے جو آدمی آتا ہے لازمی بات ہے تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، لباس اس کا خراب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یوں ہی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھے، یا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ ہاتھ رکھے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور آپ جبرائیل نے کہا اے محمد مجھے بتاؤ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا نام اسلام ہے۔ کہا اور؟ کہا نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا نام اسلام ہے، صلہ رحمی کرنے کا نام اسلام ہے، روزہ رکھنے کا نام اسلام ہے، اگر استطاعت ہو حج کر لینے کا نام اسلام ہے۔ انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، آپ نے ٹھیک کہا، درست کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پریشان، عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے، مسئلہ بھی پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یہ تو وہ آدمی کرتا ہے جس کو پہلے سے علم ہو۔ پھر جبرائیل نے دوسرا سوال کیا، ابھی صحابہ کے علم میں نہیں کہ یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن قیامت پر ایمان لانا، یہ سے ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار اسلام ہے، دل سے اس بات کی تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں عجیب آدمی،
سوال بھی کرتا ہے، جواب مل جائے تو کہتے ہیں آپ نے سچ کہا، آپ نے ٹھیک کہا، تائید بھی کرتا ہے جیسے اس کو پہلے سے علم ہو۔ تیسرا سوال اس نے کیا، مال احسان، جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں، مال احسان، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کو تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ نماز ایسے پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ زمین پہ ایسا چل کہ بالکل گویا اللہ تیرے سامنے ہے۔ معاملات اس طرح کر گویا اللہ تیرے سامنے ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، بے و شراء کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، رشتہ داری نبھا رہا ہے، ساری عبادات ہیں، بشرطے کہ مومن مسلمان اس کو عبادت بنائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اتنا تیرے ایمان میں اتنی روشنی نہیں ہے، اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو یہ گمان کر کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ گمان ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ نماز بن جائے گی وہ نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،